دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم۔ یہ اصطلاحات جو ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کے جو حقیقی مفہوم ہے وہ ہمیں جو دوستوں کو سمجھنے میں کافی دقت ہوتی ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان جو ٹرمینالوجیز جو استعمال ہوتی ہیں ان کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ماڈرنزم، اور ماڈرن تو آپ دیکھیں کہ ماڈرن ہر اس چیز کو جو آنے والی جنریشن ہوتی ہے اور جو چھوڑ کے جانے والی جنریشن ہوتی ہے اس کی نسبت آنے والی جنریشن جو ہے زیادہ ماڈرن ہوتی ہے۔ ماڈرن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا لباس، ان کا طرز حیات، ان کی جو جمالیات ہیں، جس قسم کی وہ میوزک وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں، جیسے پاپ میوزک وغیرہ مطلب وہ ہوتی ہے، یا دوسری ان کی جو خوراک میں بھی ایون وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ان جو بھی روایت سے ہٹ کے کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ماڈرنزم۔ یہ ہے ماڈرنزم۔ اب ہم ماڈرنزم، یہ ہے ماڈرن، اور ہم بات کر رہے ہیں ماڈرنزم کی۔ اس سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں اس سے پہلے پری ماڈرنزم دور میں، کیونکہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ پری ماڈرنزم جو ہے بیسیکلی وہ کیا ہے۔ پری ماڈرنزم دوستو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ چرچ جس کو ہم میڈیول ایج بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر کیا تھا، وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ جو چرچ تھا، جو مذہب تھا، وہاں اس کی پوری مکمل اجارہ داری تھی۔ تمام جو آپ کی جو ریشنل اپروچ ہے وہاں پہ بہت کم تھی، ان کی جو ریشنلٹی تھی ان پہ کافی کم بات ہوتی تھی، اسپرچویلٹی بہت زیادہ تھی، اور وہ لوگ جو ہے اسی روایات کو لے کر آگے چل رہی تھی۔ ان کا طرز حیات جو ہے موسٹلی وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا تھا چرچ کے فرمان پہ، یا کسی ماورائی آپ اس کو طاقت کہہ لیں، وہ جو سمجھتے تھے انہی پہ ان کا جو تمام طرز حیات تھا وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے تھے۔ اسی کو ہم ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں۔ ڈارک ایجز اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی اس میں لا فکری میں اور غیر اس میں رہ رہے تھے جن کو وہ اقلیت یا اقلیت کا وہ استعمال جو ہے وہ بہت کم کر رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو چلتا ہے یہ 17 سنچری میں جب ہم آتے ہیں تو وہ ہمارا عہد سٹارٹ ہو جاتا ہے انلائٹمنٹ کا۔ انلائٹمنٹ میں بہت سے ایسے سکالرز ہیں جو مطلب ہے کہ انہوں نے جو روایت پسندی تھی اس کو توڑا، اس کے مقابلے میں انہوں نے ریشنل اپروچ کو اڈاپٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ویسٹرن فلاسفرز آتے ہیں۔ اس میں آپ پھر اس میں ایک جو عنصر یہ ہے کہ وہاں پر جو آپ کا جو چھاپا خانہ ہے جس کو ہم پریس کہتے ہیں، اس کے آنے سے بھی آپ کا جو وہ ہے علم کی رفتار جو ہے وہ کافی تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ کتابیں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں اور چرچ کو عیاں کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بادشاہت کے نظام پر بھی کافی مطلب ضربیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں۔ چرچ کی اجارہ داری بھی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت آپ کے ایسے سکالرز آ رہے تھے جیسے آپ ڈارونزم ہے۔ ڈارونزم نے تو پوری عقیدے کو ہی چیلنج کر کے رکھ دیا، اور یہ بذات خود ان لوگوں کے لیے بھی مشکلات تھیں کہ وہ اس کو کس طرح تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ڈارونزم جو ہے وہ اس تخلیقیت کا جو کنسیپٹ آ رہا تھا مقدس کتابوں میں اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور وہ اپنی تھیوری جو ہے جس کو سائنسی تھیوری کہا جاتا ہے، سائنٹیفیکل ایویڈنس پہ جو بیسڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ آدم اور حوا کا ایک کنسیپٹ رکھتے ہیں، بلکہ ایسا تو نہیں ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ہیومن جو ہے وہ تو ایوالو ہو کے آیا ہے، یا آپ بندر کے کزنز ہیں یا اسی میں سے ایوالو ہو کے آئے ہیں۔ تو یہ نظریہ اس وقت لوگوں کے لیے کافی مشکل تھا کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے۔ ایک طرف یہ ہو رہا تھا، دوسری طرف مارکس جو ہے وہ کنگڈم شپ جو رہتی ہے، کنگڈم شپ بیسیکلی اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا کا کوئی اوتار ہے، خدا کی طرف سے یہ رعایا کا اس نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس کو کارل مارکس جو ہے وہ ختم کر رہا ہوتا ہے اپنے نظریات سے کہ ایسا نہیں ہے کہ کنگ جو ہے وہ اب خدا کا اوتار ہے، بلکہ کنگ ہی آپ کے استحصال کا سبب ہے۔ تو کارل مارکس اس کو ایک طبقاتی نظام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک اس روایت پسندی کے جو بت تھے
جو پری ماڈرن اس ایج میں جا رہے تھے اس کو تمام کی وہ نفی اس کی کر رہے تھے. تو اس طرح پھر آپ کی جو ایک سٹارٹ ہوتا ہے ویسٹرن، بہت سے فلاسفرز آتے ہیں اور وہ امپیریسزم کی بات کرتے ہیں، ریشنلزم کی بات کرتے ہیں. اس طرح یہ ماڈرنزم جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے. اگر ہم اس کے خواص کی طرف ہم اگر اس کی طرف جائیں تو 17 سینچری میں ہمیں اس کے جو خواص نظر آتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بیسک اس کے کریکٹرسٹکس جو ماڈرنزم کے ہیں وہ کون سے ہیں. تو پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ پہلا میں آ جاتا ہے ماڈرن سائنس. یعنی ماڈرن سائنس اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی تھی اس میں آپ کے جو طرز حیات تھا وہ بدل رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ ٹوٹل سبجیکٹیوٹی سے ہٹ کر آبجیکٹ کی بات کر رہے تھے، مادیت کی بات کر رہے تھے. کیونکہ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے جو ہے وہ مادہ ہے اور ہم نے مادے کے متعلق ہی انفارمیشن جو اس کے متعلق ہی ہم نے سرچ کرنی ہے، اور اس کی بنیاد پر جو سائنٹیفک ترقی ہوتی ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے. دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں تو کیپٹل موڈ آف پروڈکشن. فیوڈلزم جو ہے اس وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ایک نیا سسٹم جو ہے سرمایہ داری نظام ہم جسے کہتے ہیں وہ امرج ہو کے آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کی جو پروڈکشن ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے ان چیزوں کو جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کا جو شعوری لیول ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے.